اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، مبطلات روزہ کے احکام بیان ہو رہے تھے۔ آج مبطلات روزہ میں سے یعنی وہ چیزیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں ان میں چھٹی چیز آغا سستانی کے نزدیک اور آیت اللہ خامنائی کے جو فہرست ہے اس میں ساتویں چیز، انسان جان بوجھ کر غسل و جنابت یا حیض و نفاس میں صبح اذان تک باقی رہنا۔ اگر کسی انسان پر غسل و جنابت واجب ہو رات میں، چاہے وہ احتلام کی وجہ سے ہو یا ہم بستری کی وجہ سے ہو، یا کوئی خاتون ماہواری سے پاک ہو جائے اس پر غسل حیض واجب ہو، یا غسل نفاس سے پاک ہو جائے اور غسل نفاس اس پر واجب ہو اور وہ صبح اذان تک اس غسل کیے بغیر رہ جائے جان بوجھ کر، تو اس صورت میں روزہ باطل ہوتا ہے۔ یہی حکم ماہ رمضان کے قضا روزوں کے بارے میں بھی ہے کہ اگر قضا روزہ رکھنا چاہ رہا ہے تو اگر غسل واجب ہو تو اذان سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے۔ اگر جان بوجھ کر اذان تک غسل نہ کرے تو اس دن کا قضا روزہ بھی باطل ہوتا ہے۔ ماہ رمضان کے روزے اور ان کی قضا روزوں کے علاوہ باقی چاہے واجب روزہ ہو یا مستحب روزہ ہو، مثلا منت یا قسم کی وجہ سے واجب ہوا ہو یا مستحب روزے ہیں، تو ان میں غسل نہ کرے تب بھی وہ روزے صحیح ہیں۔ اگر انسان پر غسل واجب ہو لیکن غسل کرنا بھول جائے اور 2-3 دن جو ہے روزے رکھے، تو جتنے دن بغیر غسل کیے ہوئے روزے رکھا ہے وہ روزے باطل ہیں اور ان کا بعد میں قضا بجا لانا ضروری ہے۔ اگر انسان کے لیے غسل اور تیمم دونوں کے لیے وقت نہیں ہے، یعنی صبح اذان کے بالکل اتنا قریب ہے کہ انسان کے لیے نہ غسل کے لیے وقت ہے نہ تیمم کے لیے وقت ہے، تو انسان کو اپنے آپ کو جنب کرنا روزے کو باطل کر دیتا ہے اور روزے کے قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی اس پر واجب ہے۔ اگر کوئی انسان رات کو غسل واجب ہو جائے، چاہے وہ جنابت کا ہو یا حیض و نفاس کا غسل ہو، واجب ہو جائے اور اسے یہ یقین نہ ہو کہ میں سو جاؤں گا تو صبح سے پہلے یعنی صبح اذان سے پہلے غسل کے لیے جاگ جاؤں گا، یہ یقین نہ ہو اور وہ سو جائے اور اذان کے بعد جاگ جائے تو اس دن کا روزہ باطل ہے، اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے۔ مثال کے طور پر ابھی رات بہت باقی ہے، انسان پر غسل جنابت واجب ہو، یہ خاتون حیض و نفاس سے پاک ہوئی ہے، ابھی رات باقی ہے اور اسے احتمال ہو یا یہ یقین ہو کہ ابھی سو جاؤں گا یا سو جاؤں گی تو صبح اذان سے پہلے اٹھوں گی غسل کے لیے، اور سو جائے اور اس کے لیے سونا جائز ہے، اور سو جائے اور وہ اذان کے بعد جاگ جائے تو اس صورت میں اس کا روزہ صحیح ہے۔ اگر انسان پر غسل واجب ہو اور اسے یہ یقین ہو کہ میں اگر سو جاؤں گا تو صبح اذان سے پہلے اٹھوں گا، لیکن وہ غسل کرنے کا ارادہ نہ ہو کہ اٹھنے کے بعد صبح اذان سے پہلے اٹھنے کے بعد وہ غسل کرنے کا مصمم ارادہ نہ ہو، تو اگر وہ سو جائے اور اذان کے بعد بیدار ہو جائے تو اس دن کا روزہ بھی رکھے گا، بعد میں قضا اور کفارہ دونوں اس پر واجب ہوں گے۔ اگر انسان صبح اذان کے بعد جاگ جائے، دیکھا تو وہ احتلام ہوا تھا اور اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ احتلام اذان سے پہلے ہوا ہے لیکن احتلام کے بعد وہ جاگا نہیں ہے، تو اس کا روزہ صحیح ہے، وہ نماز کے لیے غسل کرے گا۔ غسل واجب ہو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو پہلا حکم ہے کہ غسل کرے صبح اذان سے پہلے۔ اگر غسل کرنا ممکن نہیں ہے، وقت کی تنگی کی وجہ سے ہے یا پانی کا اس انسان کے لیے مضر ہونے کی وجہ سے ہے
تو پھر اس صورت میں تیمم کرے غسل کے بدلے میں، تب بھی اس کا روزہ صحیح ہے۔ اگر کوئی خاتون غسل حیض یا نفاس کرنا بھول جائے اور کئی دن روزہ رکھے، روزہ رکھنے کے بعد پتہ چلے کہ اس نے غسل نہیں کیا ہے، تو جتنے روزے اس نے بغیر غسل کے رکھے ہیں وہ روزے صحیح ہے۔ لیکن جنابت میں ایسا نہیں ہے، جتنے روزے رکھے ہیں اگر غسل جنابت بھول گیا ہے تو اتنے روزوں کی وہ بعد میں قضا بجا لائے گا۔ یہاں پر ایک اور سوال ہے کہ کیا استحاضہ کی حالت میں روزے رکھ سکتی ہے؟ تو اگر کوئی خاتون استحاضہ کی حالت میں ہے تو استحاضہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے وہ روزہ اس کو رکھنا ہے، وہ روزہ قصر نہیں ہوگا، وہ روزہ توڑ نہیں سکتی ہے۔ تو جو استحاضہ کی 3 قسمیں ہیں جو وہاں پر استحاضہ کے احکام میں تفصیلی بیان ہو چکے ہیں، ان احکام پر عمل کرتے ہوئے وہ روزہ رکھے گی۔ اب انسان پر کئی غسل واجب ہے، تو اگر مس میت کا چھونے سے جو غسل واجب ہوتا ہے، اگر روزے کی حالت میں کوئی بندہ میت کو مس کرے ہیں یا غسل مس میت پہلے اس پہ واجب ہو، تو وہ رات کو ہی کرنا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ غسل مس میت سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ ناظرین، اس موضوع کے مطابق کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔